to be made. Let us go back to the Bhavishya Purana, Part 3, Khand 3, Adhyay 3, and Slokas 5 to 8. Before going السلام علیکم دوستو، اس ہندو عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ میں بھی تقابل ادیان کی سٹوڈنٹ ہوں اور میرا نام لیلیما ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے علم کی بہت قدر کرتی ہوں اور ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن مجھے کچھ وضاحتیں چاہیے کہ بھوش پرانا میں جلد نمبر 3 میں باب نمبر 3 میں اور آیت نمبر 5 سے 8 میں لکھا ہے کہ ہر نبی اللہ کے حکم سے آتا ہے اور وہ اپنی نبوت کی نشانیاں ثابت کرتا ہے جو نشانیاں اسے دے کر بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اگر وہ 50% بھی ثابت نہیں کرتا تو وہ نبی نہیں ہے۔ پھر ہم واپس آتے ہیں بھوش پرانا کی طرف۔ آپ نے کہا مالیت شاہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% سے بھی زیادہ ساری کی ساری نشانیاں ثابت کر دی ہیں، لیکن مالیت شاہ لفظ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا یہ یقینی نہیں ہے، کیونکہ سنسکرت ڈکشنری میں لکھا ہے مالیت شاہ کے معنی ہے گناہگار، شرارتی، تو اس معنی کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہگار شخص ہوئے اور شرارتی شخص ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ماروستل سے آئیں گے، اور ماروستل کے معنی ہے موت والی زمین، تو موت والی زمین عرب کی زمین تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ زمین تو پتھریلی زمین ہے، سرسبز بھی ہے اور جنگ کی زمین ہے۔ اور ہندو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی یعنی مالیت شاہ بانجا جافیہ اور جانجس نہر میں پاک ہوں گے، تو جانجس نہر ہمارے ہاں ہندوستان میں ہے اور اس نہر سے مراد گنگا ہی ہے۔ یہ یونیورسل تحقیق ہے۔ آپ مجھے قرآن سے ثابت کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نہر میں نہائے تھے، کیا وہ گنگا میں نہائے تھے، تو میں آج مسلمان ہو جاؤں گی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہن ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 50% بھی معجزات نہیں دکھا سکتا تو وہ نبی نہیں، اور آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے 100% اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات نہ دکھائے ہوں، اور آج تک جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ایک معجزہ بھی نہ دکھا سکے، جیسے قریب میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس نے کوئی بھی معجزہ نہیں دکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں معجزے دکھائے، حتیٰ کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ سائنس آج اس بات کو مانتی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو خوب تالیاں بجیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دوں گا اور آپ ضرور اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سچ اور حقیقت سے ایگری نہ ہوں تو صاف ظاہر ہے آپ اسلام قبول نہیں کریں گی۔ آپ کا پہلا سوال تھا مالیت شاہ کے بارے میں کہ اس کے 3 معنی آتے ہیں، جو تفصیل آپ نے کی اس میں ایک معنی چھوڑ دیا۔ مالیت شاہ کے ایک معنی ہے اجنبی اور دوسرے معنی ہے گناہگار اور تیسرے معنی ہے شرارتی۔ اسی وجہ سے ہندو یہ لفظ مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں اور اسی سے اجنبی کے معنی نہیں لیتے بلکہ گناہگار اور شرارتی کے معنی لیتے ہیں۔ یہ ہندو مذہب کے علماء کی شرارت ہے، لیکن اجنبی معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی مذہب کی کتاب کا ترجمہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کے کئی معنی آتے ہوں تو پرانی ڈکشنری کے معنی معتبر ہوں گے، جو صحیح معنی ہیں انہی کو لیا جائے گا، دوسرے معنی چھوڑ دیے جائیں گے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، اگر ہم آج ڈکشنری کھولتے ہیں اور خنزیر کو انگلش میں پگ کہا جاتا ہے، اور ڈکشنری میں پگ کے 2 معنی آتے ہیں، خنزیر اور پولیس، اور یہ پولیس والے معنی جدید ڈکشنری میں ہیں، لیکن پرانے معنی صرف خنزیر کے ہیں۔ اگر ہم پرانے معنی کو چھوڑ دیں گے تو مطلب ہوگا پولیس والے کو مت کھاؤ، تو کیا بائبل اور قرآن میں پولیس والے کا ذکر ہو سکتا ہے یا کسی ہندو مذہب کی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ پولیس والے کو کھانا حرام ہے؟ لہٰذا اگر کسی لفظ کے معنی 10 ہیں اور ان میں سے 1 یا 2 صحیح معنی ہیں تو انہی کو لیا جائے گا، یہ نبوت کی نشانی ہے۔ اور غلط معنی نبی کے لیے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم بات نبی کی کر رہے ہیں اور مقدس کتاب کی کر رہے ہیں اور معنی لے رہے ہیں گناہگار اور شرارتی، تو کیا کوئی نبی گناہگار اور شرارتی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ لہٰذا مالیت شاہ کے معنی اجنبی کے ہیں، کیونکہ ہندوستان والوں کے لیے وہ اجنبی تھے اور یہی صحیح معنی ہے، اور اگر آپ غلطی والا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے معنی لیں گے شرارتی اور گناہگار، یہ غلط معنی ہے، کسی دنیاوی کتاب کے لیے ہو سکتے ہیں نہ کہ کسی مذہبی کتاب کے لیے یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ آپ تو تقابل ادیان کی سٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ کا دوسرا معنی
معنی تھا ماروستل، اور واقعی مارو کے معنی موت کے ہیں، لیکن سنسکرت میں ماروستل کے قدیم معنی صحرا کے ہیں، ریت والی زمین کے ہیں۔ آپ ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اکیڈمی میں جا کے دیکھیں، آپ کو سنسکرت ڈکشنری ضرور مل جائے گی۔ میں بھی تقابل ادیان کا طالب علم ہوں، اور آپ بھی، تو دونوں معنی تو متحقق ہیں، ایک موت کی زمین اور دوسرا ریتلی زمین، تو آپ کیوں غلط معنی کو یہاں جوڑنا چاہتی ہیں؟ اس طریقے سے آپ غلط راستے پہ جا رہی ہیں۔ آپ کے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، اور آپ اسلام میں ضرور داخل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کا تیسرا سوال تھا کہ میں نے اپنی تقریر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پنج گرف کے بارے میں کہ انہوں نے پنج گرف نہر میں نہایا، اصل میں یہ ہندو مذہب کی کتاب کی عبارت ہے، اور اس کے اصل معنی ہے پاک ہونا، کہ قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پاک کر دیا۔ اور گنگا معنی لینا یہ ہندو مذہب کے علماء کی غلطی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد گنگا ہے، ہندوستان میں آئے نہیں۔ ایک معنی واقعی وہی ہے، نہر میں نہانے والے، لیکن وہ معنی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آئے نہیں۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہی ہمارا جواب ہے، بات ہی ختم۔ میں نے اس بارے میں بات اتنا زیادہ نہیں کی، یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، مجھے اس پہ بات کرنے میں پورا دن لگ سکتا ہے، لہذا اس سے مراد فزیکلی نہانا مراد نہیں ہے، بلکہ پاک ہونا اور تطہیر مراد ہے، کیونکہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ ہندوازم کی فلسفی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گنگا میں نہانا تھا اور وہ ہندوستان آئے نہیں، تو وہ کیسے سچے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری مذہبی فلسفی ہے، معنی وہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اور آپ کے تیسرے سوال کی عبارت کا صحیح اور سیدھا جواب یہی بنتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف میں کچھ کلمات کہنے کا دل کر رہا ہے، اور ان کا اہم پیغام ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک ہے، میں نے مجتبہ نصرانی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی، اور ہمیشہ پہلے طلباء میں میرا نمبر رہا، اور میرا اصل میں محسن اور مربی شیخ احمد دیدات تھا، جس نے جسمانی ڈاکٹر سے مجھے روح کا ڈاکٹر بنا دیا۔ شیخ احمد دیدات عیسائی مذہب میں بڑا عبور رکھتے تھے اور تقابل ادیان پہ مفتی کی حیثیت رکھتے تھے، اور میرا حال تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے میرا نام پوچھتا تو میں نہ بتا سکتا تھا، کیونکہ میری زبان میں لکنت تھی، اور میں پہلے کئی مرتبہ زا کرتا، پھر ذاکر بولتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میری زبان کو جاری کر دیا، اور میری والدہ مجھے ڈاکٹر کریس کی طرح بنانا چاہتی تھی، کیونکہ یہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے سب سے پہلے دل کی سرجری کی تھی۔ اور ایک مرتبہ جب میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ مجھے ڈاکٹر کریس جیسا دیکھنا چاہتی ہیں یا شیخ احمد دیدات جیسا، تو میری ماں نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمانے لگی کہ اگر میرے بس میں شیخ احمد دیدات کے مقابلے میں 1000 ڈاکٹر کریس بھی قربان کرنا ہوتے تو میں قربان کرتی۔ میری زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جوڑ دوں، اور ان کا اصل مرکز قرآن اور صحیح حدیث ہوں۔ میں نے 9 سال کی عمر میں انگریزی سیکھنا شروع کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین ہر گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں اسکول شروع کیا، اس اسکول سے میری تعلیم کا مقصد دینی اور دنیاوی تعلیم تھا، اور جب آدمی کسی اسکول میں کسی مقصد کے ساتھ داخل ہوتا ہے، نہ تو وہ کبھی ہر عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، اور محنت کرتا ہے تاکہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، اور وہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کام پہ سب سے زیادہ مجھے قرآن کریم نے ابھارا تاکہ اللہ کے احکام کی اتباع ہو سکے، اور میری گھر والی بھی مجھے اس کام کے لیے ابھارتی رہتی ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے انسانیت کو سلامتی کی طرف لے جا سکتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی تکبر نہیں کرتے۔ ہماری دعا کے آخری کلمات ہیں بے شک تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لاکھوں اختلافات ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں غیر مسلموں کو ہدایت دی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو واپس انڈیا بلا لے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے سلیم و طبع ہندو آپ سے محبت کرتے ہیں اور پیس ٹی وی پہ آپ کو سنتے ہیں، بلکہ پیس ٹی وی پہ تو 20 کروڑ لوگ روزانہ آپ کو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب کیسا تھا؟ کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب
سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. السلام علیکم.